جنگ آزادی کے سلسلے میں، ہندوستان کو آزاد کرنے کے سلسلے میں، بلکہ ہندوستان کو بنانے، سنوارنے، سجانے کے سلسلے میں علماء دیوبند کا جو کارنامہ ہے اس کو بیان کروں گا۔ اور یاد رکھیے، ابھی مولانا منیر صاحب شعر پڑھ رہے تھے، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو۔ جب بھی ملک بگڑا ہے الحمدللہ علماء دیوبند ہی نے سنبھالا ہے۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ چنانچہ تاریخ بتلائے گی، تاریخ کے صفحات بتلائیں گے اور کتابیں بتلائیں گی اور قربانیوں کے آثار و نقوش بتلائیں گے کہ علماء دیوبند نے کیا دیا ہے ہندوستان کو۔ جب انگریز 1857 میں پورے طور پر غالب ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا، انگریز کے وزیر تعلیم لارڈ میکالے نے اعلان کر دیا کہ اب سارے ہندوستان پر ہماری حکومت ہے، ہمارا جھنڈا پورے ہندوستان میں لہرا رہا ہے، تو اب پورے ہندوستان میں دین عیسائیت بھی پورے ہندوستان کے اندر قائم ہو جائے گی اور پورے ہندوستان کو عیسائی بنا لینا ہے۔ دوستو، اور بھی بڑے سارے مظالم تھے، مسجدوں کو شہید کرنا، علماء کو پھانسی دینا۔ انہوں نے صرف مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ ان پاگلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور وہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ ناک رگڑ رگڑ کے ان کی پوری ذریت قیامت تک مر جائیں لیکن اسلام کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام ہے، رہا ہے اور آئندہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ بہرحال جب ان کی زیادتیاں حد سے زیادہ گزر گئی تو علماء دیوبند، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات بیٹھے، تھانہ بھون میں مشورہ ہوا کہ انگریزوں کے خلاف اب قدم اٹھانا ہے، عملی طور پر میدان میں آنا ہے اور منظم طریقے سے انگریزوں سے ہندوستان کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ چنانچہ حافظ اس میں شیخ محمد صاحب تھانوی، وہ بڑے عالم تھے، انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ انگریزوں سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تیاریاں نہیں ہیں، افراد نہیں ہے اور انگریز لیس ہیں ہتھیاروں سے، توپوں سے اور تلواروں سے اور بندوقوں سے، آپ ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا ہماری تعداد بدر والوں سے کم ہے؟ ہمارے ہتھیار اہل بدر سے کم ہیں؟ پھر مولانا شیخ احمد نے یہ کہا کہ جو ہے جہاد کے لیے کوئی امیر ہونا چاہیے، ہمارا امیر کون ہے؟ کوئی امیر نہیں، کیسے جہاد ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حاجی امداد اللہ صاحب ہمارے امیر ہیں، ان سے بڑھ کر شان امارت کا اور کون حامل ہو سکتا ہے؟ ہر طرح سے امارت کے لیے سزاوار ہیں۔ تو حافظ ضامن شہید تھے، کہنے لگے مولانا اب بحث نہیں کرنی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، اب جہاد ہوگا۔ چنانچہ حضرات شاملی کے میدان میں جو بہت مشہور ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں ایک مدرسہ قائم ہے، وہ اس وقت میدان تھا، وہاں یہ حضرات انگریزوں کے خلاف تلوار لے کر جو بھی ان کے پاس تھا وہ اکٹھا ہو گئے اور باقاعدہ بغاوت کا اعلان کر دیا۔ یہ جنگ آزادی ہے اور انگریزوں نے ان کا نام غدر قرار دیا تھا اس جنگ کا، یہ غدر ہے، حالانکہ وہ غدر نہیں ہے، وہ جنگ آزادی ہے، لیکن وہ غدر اتنا چلا کہ آج بھی ہم وہ غدر ہی اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا غدر ہوا کہ اس جو جہاد تھا اس کا نام انہوں نے غدر قرار دیا۔ جنگ شروع ہو گئی، انگریز پوری فوج کے ساتھ آ گیا اور یہ بزرگان دین مولانا قاسم نانوتوی دبلے پتلے کمزور بیمار تلوار لے کر میدان جنگ میں اتر آتے ہیں اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ مولانا کو کی لڑنے کی قوت کو دیکھ کر، ہمت اور جرأت کو دیکھ کر، ایک سکھ جو انگریزوں کے ساتھ تھے وہ ذرا سا مولانا لڑتے لڑتے تھک گئے تو تلوار پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ مولانا کے پیچھے آ کر اپنی تلوار تان کر کہتا، مولوی بڑی بہادری دکھاتا ہے، اب بتاؤ۔ تو حضرت کے اوسان خطا ہوگی اس وقت بھی نہیں ہے، تلوار سر پر ہے لیکن جو ہے بالکل اطمینان سے کہتے ہیں ذرا پیچھے دیکھ۔ اب وہ پیچھے دیکھنے لگا، مولانا نے مڑ کر اس پر حملہ کر دیا اور اس کو ہی ڈھیر کر دیا اور اس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گولی بھی لگی، کن پٹی میں گولی بھی لگی
اور بعد میں اس کے اثرات بالکل ظاہر نہیں ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اسی میں حافظ ضامن صاحب جو سب سے پیش بڑے جوشیلے تھے وہ شہید بھی ہو گئے. جنہیں معلوم تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے, نیا کپڑا پہن کر آئے تھے, سرما لگا کر آئے تھے, نیا جوتا پہن کر آئے تھے کہ آج اللہ کے ہاں جانا ہے, آج اللہ کے ہاں جانا ہے, جام شہادت نوش کرنا ہے. چنانچہ جب شہید ہو گئے تو کسی نے کہا تھا حوریں آج یہ گانا گا رہی ہیں خلد میں, پیر کے دن پیر خلد میں آ گئے, پیر کے دن ہمارے پیر جنت میں آ گئے, یہ حوریں گانا گا رہی ہیں. بہرحال یہ جنگ چلتی رہی, لیکن اس میں بظاہر ان علماء کو ناکامی ہو گئی. اللہ کی قدرت تھی, ابھی تھوڑا اللہ تعالیٰ اور مجاہدہ لینا چاہتے تھے, اور بھی کارنامے لوگوں کے, ورنہ اسی وقت اگر کامیابی ہو جاتی تو شیخ الہند اور شیخ الہند کے کارنامے, شیخ الاسلام کے کارنامے کہاں سامنے آتے. بہرحال اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی. اس کے بعد انگریزوں نے یہ جتنے لوگ تھے سب پر پھانسی کا وارنٹ کر دیا, گرفتاری. چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی پر بھی, مولانا رشید احمد گنگوہی پر بھی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر بھی. حاجی صاحب تو ہجرت کر کے مدینے چلے گئے, مکے چلے گئے. مولانا قاسم نانوتوی یہیں رہے, اسی دیوبند میں, کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں, کہیں جاتے نہیں تھے. لوگوں نے کہا حضرت آپ چھپ جائیے, آپ کا وجود بہت قیمتی ہے, اگر آپ انگریز نے آپ کو گرفتار کر لیا آپ کو پھانسی دے دے گا, آپ اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے, لیکن خدا را ہم کو اپنے وجود سے, اپنے فیضان سے محروم نہ کیجیے, ہماری خاطر سے آپ چھپ جائیے. لوگوں نے بہت اصرار کیا تو دیوبند کے ایک مکان میں اوپر والے حصے میں چھپے رہے. 3 دن تک چھپنے کے بعد اوپر سے کہتے ہیں عورتوں پردہ کر لو, میں باہر جا رہا ہوں. چنانچہ باہر نکل آئے. لوگوں نے کہا کہ ابھی وارنٹ باقی ہے اور فوج تلاش کر رہی ہے, CID آپ کی طرف لگے ہوئے ہیں اور آپ باہر نکل آئے. تو کہنے لگے غار ثور میں ہجرت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن حضور چھپے تھے, وہ سنت ادا ہو گئی. بتاؤ, چھپنے میں بھی سنت پیش نظر ہے. چنانچہ جو ہے ایک دن چھتے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت دارالعلوم نہیں تھا, لیکن یہ چھتے کی مسجد تھی, دارالعلوم سے پرانی ہے یہ مسجد. تو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی مخبر نے خبر کر دی کہ مولانا قاسم نانوتوی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. پوری فوج نے آ کر چاروں طرف سے مسجد کو گھیر لیا. مخبر نے صحیح خبر دی تھی, حضرت کو انداز چل گیا کہ مجھے گھیر لیا گیا ہے, لیکن دانائی دیکھیے, زیرکی دیکھیے, ایمانی فراست دیکھیے, وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر تھوڑی دوسری جگہ بیٹھ گئے, جہاں بیٹھے تھے وہاں ہٹ کر دوسری جگہ بیٹھ گئے اور سر جھکا کے تسبیح پڑھ رہے ہیں. اور انگریز فوج مسجد کے اندر ہے اور اطمینان سے. تو اس فوجی کے, اس افسر کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آیا کہ یہی مولانا قاسم ہوں گے, اس لیے کہ مجرم جس کو گرفتار کیا جا رہا ہے, جس کی گرفتاری کے لیے گھیر لیا گیا ہے, وہ تو گھبرایا ہوگا اور بڑے اطمینان سے پڑھ رہے ہیں. مولانا ہی سے پوچھتا ہے مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں, تو حضرت اطمینان سے کہتے یہیں بیٹھے تھے, دیکھ لی کہاں چلے گئے, یہیں بیٹھے تھے, دیکھ لیجیے کہاں چلے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت باہر نکل آئے. شاید باہر کے فوج جو تھے انہوں نے سمجھا ہوگا کہ اس آدمی کو افسر نے باہر بھیج دیا ہے, افسر نے بھگا دیا ہے. چنانچہ بعد میں لوگوں کو پتا چلا وہی مولانا قاسم نانوتوی ہے. اسی طرح سے مولانا رشید احمد گنگوہی پر بھی جو ہے پھانسی کا آرڈر تھا اور ان کو تلاش کیا جا رہا تھا. حضرت گرفتار ہو گئے. مولانا قاسم تو گرفتاری سے بچ گئے, لیکن حضرت گنگوہی گرفتار ہو گئے. وہ کہتے تھے مجھے شروع میں تھوڑا سا تردد تھا کہ یہ جہاد ہے کہ نہیں ہے, اس لیے مجھے 6 مہینے کی سزا ملی. چنانچہ مولانا گنگوہی کو گرفتار کر کے مظفر نگر جیل میں رکھا گیا اور 6 مہینے تک مظفر نگر جیل میں رہے. لیکن اس 6 مہینے کے اندر ہوا یہ کیا کہ جیل میں جو چور تھے, ڈاکو تھے, مجرم تھے, وہ سب کے سب مولانا سے کے ساتھ اللہ کی ضربیں لگانے لگے, اللہ کی ضربیں لگانے لگے. حکومت نے دیکھا کہ یہ تو مظفر نگر کا جیل خانہ گنگو کی خانقاہ بن گیا, تو عافیت اسی میں دیکھی کہ مولانا کو چھوڑ دیا جائے. چنانچہ مولانا کو بھی چھوڑ دیا گیا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے غیب سے ان حضرات کی حفاظت فرمائی, اس لیے کہ ان سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام ابھی لینا تھا. ان کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کو قائم ہونا تھا. اگر اسی وقت گرفتار ہو گئے تھے اور ختم کر دیے گئے تھے تو پھر وہ بظاہر تو یہ صورت دارالعلوم کی نہ سامنے آتی. تو ان سے دارالعلوم دیوبند کو پھر کہا کہ انہی کی تربیت سے شیخ الہند جیسے شیر کو پیدا ہونا تھا. میں کہتا ہوں کہ وہ حضرت مدنی نے شیخ الہند کے بارے میں لکھا, میں کہتا ہوں کہ انہی حضرات کی تربیت سے حضرت مدنی جیسے بھی شیر کو پیدا ہونا تھا.
وہ بھی شعر ہے اور بہادر ہیں. بہرحال جب شیخ الہند کا زمانہ آیا اور دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس ہیں، شیخ الحدیث ہیں، لیکن وہ جو استاد کی صحبت سے آزادی کا جو رنگ چڑھا ہوا ہے، انگریزوں کی مخالفت کا جو رنگ چڑھا ہوا ہے، وہ رنگ دن بدن چڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ حضرت کو اپنی منزل کی طرف کھینچتا ہوا چلا جا رہا ہے. چنانچہ حضرت شیخ الہند کو انگریزوں سے اتنی نفرت تھی، چونکہ انگریز مسلمانوں کا دشمن نہیں، اسلام کا دشمن تھا، حقانیت کا دشمن تھا. تو مسٹر مسٹن جو یو پی کا گورنر ہے، وہ کہتا ہے کہ مولانا محمود حسن کو ہم سے اتنی نفرت ہے کہ اگر ان کو جلا دیا جائے تو ان کی راکھ ادھر سے نہیں اڑے گی جدھر کوئی انگریز کھڑا ہوگا. خود انگریز کہہ رہا ہے. حضرت جب مالٹا سے واپس آئے تو شاگرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ انگریزوں کی مذمت اور ان کے برے کاموں کا تذکرہ چل رہا تھا. تو ایک شاگرد نے بطور لطیفہ کہا، انگریزوں کی ہر چیز خراب، حضرت کوئی چیز تو اچھی ہوگی. تو شیخ الہند مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں ان کا کباب بہت اچھا ہوگا. بہرحال ابھی مولانا نے ریشمی رومال کا تذکرہ کیا، میں تھوڑا سا ریشمی رومال کے بارے میں بتلاؤں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ احساس ہو گیا کہ اب پڑھنے پڑھانے کا وقت نہیں ہے، اب میدان میں اترنے کا وقت ہے، تو یہاں سے جانے لگے. لوگوں نے کہا حضرت بخاری کون پڑھائے گا، دارالعلوم دیوبند کی صدارت کون کرے گا؟ تو حضرت شیخ الہند نے کہا مولانا انور شاہ ہیں، یہ بخاری پڑھا لیں گے، اور جو ہے بخاری پڑھانے والے بہت سے آ جائیں گے، لیکن جو کام کرنا ہے اسے اب کرنا ہے. چنانچہ وہاں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. اور پلان کیا تھا، منصوبہ کیا تھا کہ افغانیوں کو تیار کرنا ہے اور ترکوں کو تیار کرنا ہے. چنانچہ افغانیوں کو تیار کرنے کے لیے اپنے انتہائی معتمد شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا، کابل بھیجا، اور وہ جاتے وقت ان سے نہیں بتایا، کہا جب وہاں پہنچو گے تو تم کو کام معلوم ہو جائے گا. دوستو یہ اتنے اطاعت گزار شاگرد تھے. مولانا عبید اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، بس اتنا تھا کہ مجھے کابل جانا ہے. میں کسی طرح سے وہاں چلا گیا اور 6 سال تک رہا. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ شیخ الہند مجھ سے بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں. مجھے اپنی قسمت پر ناز ہو رہا تھا، جاتے وقت تو تقدر سا ہو رہا تھا، لیکن اب یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ مجھ سے کیا کام لینا ہے. تو مجھے اپنی قسمت پر بہت ناز تھا کہ شیخ الہند جیسے بطل حریت نے مجھ کو اپنا معتمد بنایا ہے. چنانچہ وہاں وہ 6 سال تک رہے اور مقصد یہ تھا کہ افغانیوں کو تیار کریں کہ وہ ہندوستان کے انگریزوں پر حملہ کر دیں، افغانی ہندوستان کے انگریزوں پر حملہ کر دیں، اور پھر خود مدینے جا کر، وہاں ترکوں کی حکومت تھی، تو ترکوں کے ذمہ داران انور پاشا اور غالب پاشا ان سے ملاقات کر کے حضرت نے ترکوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ ایک طرف سے افغانستان حملہ کر دے اور ایک طرف سے ترکی حملہ کر دے، اور ایک طرف ہندوستان میں ہندو اور مسلم مل کر بغاوت کریں اور انگریز چکی کے 2 پارٹ میں پس جائے گا اور ختم ہو جائے گا. کتنا بڑا پلان تھا. تحریک خلافت کے مصنف قاضی عدیل عباسی لکھتے ہیں کہ شیخ الہند مدرسے میں بیٹھنے والا لیکن اتنی اونچی نظر ہے، کہتے ہیں فراز عرش نگاہوں میں اور خاک نشین، آسمان کی بلندی نگاہوں میں اور مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف ترکستان کو آمادہ کر رہے ہیں، ایک طرف افغانستان کو آمادہ کر رہے ہیں. قاضی عدیل عباسی نے علامہ اقبال کا شعر شیخ الہند پر فٹ کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کا یہ شعر علامہ اقبال کے شعر کہنے کے بعد سے کسی پر اتنا فٹ نہیں ہوگا جتنا شیخ الہند پر. وہ کہتے ہیں جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. پھر کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یہ دیدور شیخ الہند ہے. دوستو وہ پروگرام ناکام ہوا اور جو ہے وہ تحریک ریشمی رومال جو ہے وہ پکڑی گئی. حالانکہ یہ ریشمی رومال یہ ہمارے بزرگوں کی نام دی ہوئی تحریک نہیں ہے، یہ انگریز CID نے، حالانکہ ہماری تحریک کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ریشمی رومال. وہ یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے کابل کے کارناموں کو
اور یہاں جو ضرورتیں ہیں، یہاں جو کچھ اب تک ہوا ہے اس کی تفصیل شیخ الہند کے پاس مدینہ بھیجنا چاہا، اور ایک صاحب کو ذمہ دار بنایا کہ آپ جائیے حاجی شاہ عبد الرحیم کو دیجیے، وہ مدینے جا کر تفصیلات اپنے ہاتھ سے شیخ الہند دے دیں گے۔ لیکن راستے میں وہ خط سی آئی ڈی کو لگ گیا اور سی آئی ڈی نے اس کو پکڑ لیا، اسی بنا پر شیخ الہند کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو جو ہے اس کا نام انہوں نے رکھ دیا تحریک ریشمی رومال، حالانکہ وہ تحریک ریشمی رومال نہیں ہے بلکہ تحریک آزادی ہند ہے، تحریک آزادی ہند ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ الہند مالٹا سے چھوٹ کر آتے ہیں۔ مالٹا سے جب دیوبند پہنچے ہیں، دیوبند سراپا استقبال ہے ان کے لیے، یہاں شعرا شاعری کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں شیخ آئیں گے حسین احمد کو بھی لائیں گے ساتھ، شیخ آئیں گے حسین احمد کو بھی لائیں گے ساتھ، شیخ آنے کو ہے اور ساتھ ان کے فتح آنے کو ہے، مالٹا سے پھر نسیم جاں فضا آنے کو ہے۔ چنانچہ شیخ الہند چھوٹ کر ہندوستان آئے، اور جب بمبئی ساحل پر پہنچے تو پورے ہندوستان کے علماء، گاندھی جی اور فلاں پورے ہندوستان کے علماء حضرت شیخ الہند کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی پہنچے تھے، سارے ہندوستان کے علماء۔ اور حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الہند کے شاگرد رشید ہیں، وہ تو نہیں جا سکے تھے، لیکن اپنے خادم کے ذریعے ایک شعر لکھ کر حضرت کی خدمت میں بھیجا تھا۔ شعر یہ تھا، سفینہ جب کہ کنارے سے آ لگا غالب، سفینہ جب کہ کنارے سے آ لگا غالب، خدا سے کیا ستم و جور نا خدا کہیے۔ یہ شیخ الہند کی خدمت میں شعر پہنچوایا تھا، لیکن انگریز چھوڑنے پر تو مجبور ہوئے، اتنی تحریکیں چلی، اتنے احتجاج ہوئے کہ انگریز چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن انگریز جو ہے چھوڑ تو رہا تھا، لیکن ڈر بھی رہا تھا یہ شعر پھر ہندوستان میں آ جائے گا اور انگریزوں کے سینے کو دہلا دے گا، وہ ڈر رہے تھے۔ چنانچہ جہاز جب بمبئی کے ساحل پر آیا تو انگریزوں نے ایک سرکاری مولوی کو شیخ الہند کی خدمت میں کشتی پر بیٹھا کر جہاز کے اندر بھیجوایا، اور وہ مولوی صاحب جا کر رونے لگے، حضرت آپ کا وجود بہت قیمتی ہے، آپ چھوٹ گئے، اللہ کا بہت فضل و کرم ہے، اب آپ کی ہم ہندوستانی مسلمانوں کو ضرورت ہے، آپ دیوبند میں خانقاہ کھول کر سارے مسلمانوں کی باطنی اور روحانی تربیت کیجیے۔ مطلب ہے کہ خانقاہ کھول کے جب بیٹھ جائیں گے تو انگریزوں کے خلاف نہیں آئیں گے، انگریز چاہ رہا کہ خانقاہ میں بیٹھ جائیں۔ شیخ الہند کو جلال آ گیا، انہوں نے کہا کہ جو راستہ استاد محترم دکھا گئے ہیں وہ راستہ چھوٹنے والا نہیں ہے، اگر میرے جسم کے اندر طاقت نہیں ہوگی تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ تم مجھے چارپائی پر ڈالو اور پورے ملک کا دورہ کراؤ تاکہ میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کروں اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کروں۔ دوستو ابھی چھوٹ کر آئے بھی نہیں ہیں اور بغاوت کا اعلان شروع کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا وہیں سے پھر مالٹا واپس ہو جائیں، لیکن اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، آئینے جمع مرداں حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ دوستو اس کے بعد شیخ الاسلام کا زمانہ آتا ہے، تھوڑی سی حضرت کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر، نانوتوی، گنگوہی، شیخ الہند کے نقش قدم پر انگریزوں کے خلاف تحریک شروع کر دی، اور شیخ الاسلام کے 12-13 سال جیلوں کے اندر گزر گئے، 12 اتنی قیمتی زندگی جیلوں کے اندر گزر۔ ایک دفعہ حضرت نے انگریزوں کے خلاف کوئی زبردست تقریر کی تھی، انگریزوں نے گرفتار کر کے مراد آباد کی جیل میں ڈال دیا ان کو، مراد آباد کی جیل میں۔ دیوبند میں احتجاجی جلسہ ہوا، شاعر انقلاب انور صابری صاحب نے کھڑے ہو کر شعر پڑھا۔ اس وقت ہندوستان کو غلام آباد کہا جاتا تھا۔ شعر پڑھتے ہیں، غلام آباد میں کیا فائدہ بے کیف جینے کا، غلام آباد میں کیا فائدہ بے کیف جینے کا، نہ جینا ہے سلیقے کا نہ مرنا ہے قرینے کا۔ آخر میں شعر کہتے ہیں، عرب میں اور عجم میں پھر ہوئی نسبت نہیں قائم، قفس میں ہے مراد آباد کے بلبل مدینے کا، قفس میں ہے مراد آباد کے بلبل مدینے کا۔ جو صاحب مجھ سے جنہوں نے سنایا وہ اس جلسے میں موجود تھے، وہ کہتے تو پورا مجمع چیخیں مار کر رو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے یہ فتویٰ دیا، کسی مسلمان کے لیے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، ناجائز ہے، انگریز کا تعاون کرنا ناجائز ہے، صاف صاف یہ بیان دیا۔ انگریزوں نے اس بیان کو بغاوت پر محمول کیا اور حضرت پر کراچی کے اندر مقدمہ چلا۔ ابھی بتایا گیا کفن لے کر ساتھ گئے تھے، جب بیان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی فتویٰ دیا تھا، اب بھی دے رہا ہوں اور آج اور آئندہ بھی دوں گا کہ انگریز ظالم ہے، انگریز
انگریز غدار ہے، اس کی کسی طرح سے اس کا تعاون کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی فوج میں بھرتی ہو کر اس کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ وہاں عدالت میں بھی مجرم اپنے جرم کا انکار کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے مجرم بنا ہوا وہ اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے، پھانسی دے دو کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ انہی زمانے میں جب کراچی کا مقدمہ چل رہا تھا تو حضرت اپنے ایک خاص آدمی کو خط لکھتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، یعنی مجھے پھانسی دے دی جائے، تو آپ لوگ رنج و غم نہ کیجیے گا، آپ رنج و غم نہ کیجیے گا، آپ رنج و غم کریں گے انگریز خوش ہو جائے گا، اس لیے انگریزوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے گا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہم اگرچہ معمولی ہیں لیکن انشاءاللہ انگریز کو جلا کر ہم خاک کر دیں گے۔ اور پھر یہ شعر پڑھا ہے چرخ کو ہم دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دے تو داغ نام نہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب بیان دیا، مولانا محمد علی جوہر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر مولانا کے قدموں کو چوم لیا، اللہ اللہ یہ جرأت، اللہ اللہ یہ جرأت۔ چنانچہ پھر جو ہے مولانا نے اپنی تقریر کے آخر میں یہ کہا کہ اگر برطانیہ سے وائسرائے ہندوستان میں اسلام کو مٹانے آئے گا تو اسلام کی حفاظت میں جو گردنیں کٹیں گی ان میں پہلی گردن حسین احمد کی ہوگی۔ تو یہ بیان دیا اور سارا مجمع مبہوت ہے، سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پھانسی کی سزا ہو جائے گی، اور یہ عدالت تنگ تھی تو ایک بڑے حال میں یہ مقدمہ چلا تھا، اور فوج ہر طرف سے بندوقیں توپیں تانے کھڑی ہوئی تھیں کہ اگر اجازت ہوتی تو عدالت ہی کے اندر ان کو توپوں سے اڑا دیا جائے گا۔ جو چنانچہ ان توپوں کے بیچ میں، ان تلواروں کے بیچ میں، ان آہنی ہتھیاروں کے بیچ میں اللہ کا یہ شعر دہلتا ہے، کہتا ہے نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ چنانچہ جو ہے انگریز نے جو سزا دی وہ یہی سزا دی کہ ان کو 2 سال کی قید با مشقت دی جاتی ہے، 2 سال وہاں رہے، پھر چھوٹ کر آ گئے اور پھر کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ انگریزوں کا کان پکڑ کر ملک سے باہر نکال دیا۔ سہیل صاحب کہتے ہیں اللہ یہ فیض دعائے مدنی کا، حضرت مدنی کی دعاؤں کا فیض ہے کہ آج پورا ہندوستان آزاد ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے ان بزرگوں کے نقوش قدم کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور ان کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات، اخیر میں ہم میر کارواں حضرت اقدس محتمم صاحب جو اس جلسے کے صدر بھی ہیں، میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اخیر میں صدارتی خطاب اور دعا سے اس جلسے کو ختم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، محترم اساتذہ کرام، طلباء عزیز اور حاضرین مجلس، ملک کی آزادی کے 76ویں جشن کے موقع پر جسے حکومت نے امرت مہوتسو کا نام دیا ہے، دارالعلوم کے اس صحن میں آپ حضرات کی موجودگی میں ملک کی آزادی کے لیے علماء کرام اور دیگر مسلمان بھائیوں اور برادران وطن کی قربانیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان تاریخوں کو دہرانے کا جہاں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اکابر کی قربانیوں کو یاد کریں
کسی مایوسی کا شکار نہ ہو، ہمت شکنی کا شکار نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی قربانیوں کے نتیجے میں جو انگریزوں سے آزادی حاصل ہوئی ہے، اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور ہر اس کوشش کا مقابلہ کریں جو دوبارہ اس ملک کو اس ماحول کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے جو ماحول پیدا کیا گیا تھا آزادی سے پہلے کہ ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ جذبات ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، حالات کے نتیجے میں جوش بھی پیدا ہوتا ہے، جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، بہت کچھ کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جن بزرگوں نے برادران وطن کے ساتھ مل کر ملک کی آزادی کا خواب دیکھا تھا اور اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہمیں اسی ملک کے اندر رہنا ہے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے۔ اس لیے ایسی ہر کوشش اور ایسے ہر عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کہ جو ان ناپاک عناصر کے مقصد کو تقویت پہنچائے، جو آپس میں نفرت پیدا کر کے، دوریاں پیدا کر کے ملک کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو مایوسی کے غار میں دھکیل دینا چاہتے ہیں تاکہ اپنے دینی اور دنیاوی ترقی کے منصوبوں سے یہ پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی آنے والی نسلیں اپنے وجود کو ایک بوجھ محسوس کرنے لگیں، ایمان سے بھی محروم ہو جائیں، جذبات سے بھی محروم ہو جائیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، حضرت مولانا اشرف عباس صاحب کے تفصیلی بیان اور حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب زیدہ مجدہم کے تاریخی حوالے سے آپ کے سامنے جو باتیں آئی ہیں، یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں آپ محفوظ رکھیں اور جہاں جہاں موقع ملے آپ ان کا تذکرہ کریں، آنے والی نسلوں کو اس سے آگاہ کریں، اپنے دیگر برادران وطن کے ساتھ جب آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہو ان کو اس سے آگاہ کریں اور نفرت کے ماحول کو ختم کر کے محبت کے ماحول کو بنانے کی کوشش کریں۔ مولانا اشرف عباس صاحب نے جو روایت پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم لا یؤمن من لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی ایذاؤں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ غالباً وہ اسی مضمون کو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے تھے۔ ہم سب ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک کشتی کے سوار ہیں، ایک ضرورتیں ہیں ہماری، ایک مسائل ہیں ہمارے، اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں جہاں پڑوسی کا لفظ آیا ہے، اس میں مومن اور غیر مومن کی کوئی قید نہیں ہے۔ بہرحال جو تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں اور ان کو سن کر ہمارے ذہن و دماغ میں جذبات پیدا ہوئے ہیں، ان کو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اس وقت میں آپ کے سامنے کوئی مزید تفصیل پیش نہیں کر سکتا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے فضا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیں اور آپس کی نفرت کو ختم کریں، ملک ترقی کرے۔ ملک کی ترقی کے اندر باشندگان ملک کی بھی ترقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کو عزت ہم تمام لوگوں کو امن و امان کی دولت سے مالا مال فرما، ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، نفرتوں کو ختم فرما، ہماری آزادی کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی دینی و دنیاوی تمام فرائض کا احساس عطا فرما، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کے جشن کو اے اللہ برابر بنا، جن مقاصد کے لیے بزم سجائی گئی اس کے اندر کامیابی نصیب فرما۔ ہمارے اکابر نے، اساتذہ نے، بزرگوں نے ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ایک دینی جذبے کے تحت یہ قربانیاں دی، اس کا بھرپور ان کو صلہ عطا فرما اور اس کے اثرات کو قائم و دائم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Right.